سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تیرے اوپر دباؤ ڈالیں میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے، ایک ایسی چیز کو شریک ٹھہرانے کے لیے کہ جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ ان کی بات کو نہ مانیں۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف آپ سب نے لوٹ کے آنا ہے اور میں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ان کو یقیناً صالحین کے گروہ میں شامل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ تو ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں تو اس تکلیف کو، اس آزمائش کو وہ عذاب سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی مدد پہنچے، یعنی کوئی فتح ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ ہی جانتا نہیں ہے لوگوں کے سینوں میں جو کچھ چھپایا ہوا اس کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقین اللہ ممیز کرے گا، چھانٹ کے علیحدہ کرے گا ضرور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اور وہ جو منافقین ہیں یعنی ایمان لائے اور دعوے میں جھوٹے ہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، وہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں ہمارے راستے پہ چلو، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ انہم لکاذبون، وہ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ اور کچھ دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا کرتے تھے اس کے بارے میں ان سے باز پرسوں پوچھا جائے گا۔ یہاں کل پچھلے درس میں آزمائش کی بات ہوئی تھی۔
اور یہ قانون اللہ کا ہمارے سامنے آ گیا کہ ویسے ہی کہہ دینے سے وہ تمام مراعات موت کے بعد جو ایمان والوں کو حاصل ہونی ہے وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوں گی جو صرف کہہ تو دیتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے، جب اس کا امتحان آتا ہے، جس امتحان کی بات شروع ہوئی تھی، جب اس قسم کا کوئی امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو کچھ کہہ رہے تھے، یہ ان کا دعویٰ جو ہے اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، انہوں نے سچ نہیں کہا۔ تو اس کا ایک خاص جو اس زمانے میں جو کچھ واقعہ ہو رہا تھا، پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جو کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ جو وصین ہے کہ ہم نے وصیت کی، یہ اصل میں ہدایت کے مفہوم میں ہے، یعنی ہم نے انسان کو ہدایت دی۔ اب یہ وہ ہدایت ہے کہ جو ہر آدمی کے اندر پہلے سے موجود ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں یہ چیز موجود ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہیں بھی کسی بھی اچھے اخلاق کا کوئی آدمی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ والدین کو نظر انداز کر دو۔ یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں مانتے وہ بھی۔ تو بس یہاں پہ جو وصین الانسان جو ہے یہ ہدایت کے مفہوم میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے چھوٹے بچے کو ہدایت دی کہ تم نے دودھ کس طرح پینا ہے اپنی ماں کی چھاتی سے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود پینا شروع کر دیتا، خود بخود وہ پینا شروع کر دیتا۔ اللہ حاصل قیاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہدایت ہماری تخلیق کے ساتھ ایک حصے کے طور پہ ہمارے اندر ڈال دی گئی۔ اس ہدایت کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، اس نے پیدا کیا، لیکن ساتھ میں کچھ ضروری ہدایات جو تھی وہ بھی دے دی، بنیادی ہدایات دے دی۔ اب یہ بھی ان میں سے ایک بنیادی جو ہدایات ہیں ان میں سے ایک چیز ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ لیکن اللہ کی عبادت ہے، والدین کی عبادت نہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، دوسرا درجہ ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ والدین کی خاص طور پہ ہے، اور دوسرے بڑے بڑوں کی کہ جو اپنے زیر دستوں کو ایمان نہیں لانے دے رہے تھے، خواہ بیٹے ہوں، خواہ غلام ہوں، بانجے ہوں، بھتیجے ہوں، ان کے اوپر وہ دباؤ ڈال رہے تھے۔ تو یہاں پہ ان دو چیزوں کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا، اور اسلام قبول کرنے والوں کو واضح ہدایت دے دی گئی، اس لیے کہ وہ جو ان کے والدین ہیں، جو باپ ہیں، جو دادا ہیں، جو چچے ہیں، جو ماموں ہیں، وہ اپنے رشتے کی تناسب سے ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے۔ اب رشتے کے احترام کی حد کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اس کو اللہ نے واضح کر دیا تاکہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اس کو واضح کرنا ویسے بھی بہت ضروری تھا اس زمانے میں۔ تو کہا کہ ہم نے یہ ہدایت ہر ایک کے دل میں ڈال دی۔ ہاں البتہ وَإِن جَاهَدَاكَ، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، یعنی اگر یہ شرط واقع ہو جائے جو اس کی آگے بات ہے تو پھر کیا کرنا ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اگر یہ ہو گیا تو، اگر جو ہے یہ حرف شرط ہے اور تو جواب شرط ہے، اس کا جواب ہے۔ کہا اگر تم وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تیرے اوپر دباؤ ڈالے، جاہداک یعنی وہ جو فعل استعمال ہوا وہ جہدہ نہیں ہے، جہدہ ہے کوشش کرنا۔ جاہدہ جب ہو تو اس کا معنی ہے وہ کوشش کرنا کہ جس کے مخالفت میں کچھ دوسری قوتیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ دباؤ ڈال۔ اب جو مخالف قوتیں ہیں اس کی، والدین جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے مخالف اس کے اندر ایمان کے لیے
ہدایت کے لیے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے ایک تڑپ ہے، ایک اس کے اندر جذبہ ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان قبول کیا، جوان اسلام قبول کر رہے تھے، بوڑھے جو ہے وہ اپنے اس پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اب وہ واضح کیا کہ اگر یہ والدین تیرے اوپر دباؤ ڈالیں، کس چیز کا، کہ بھائی تم ہمارے دین شرک میں واپس آ جاؤ، لتشرک بھی، میرے ساتھ شریک کرنے کے لیے کسی کو اگر وہ دباؤ ڈالیں اور تیرے پاس اس کو شریک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، علم سے مراد دلیل ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دلیل موجود ہے اور وہ ہے ہر انسان کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جو بڑے سے بڑے مشرک گزرے ہیں یا ہیں، وہ اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں۔ ان کا، ہمارا، دوسروں کا شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کر سکتا ہے یہ کام، حالانکہ وہ اس کے کرنے کا کام نہیں ہے، اور نہ وہ کرتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے۔ شرک یہ ہے اس میں کہا کہ اگر وہ دباؤ ڈالے کسی ایسی چیز کو میرے ساتھ شریک کرنے کا کہ جس کی خدائی صفت ہونے کے بارے میں کوئی تمہارے پاس علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، ان کی بات مت مانو۔ لیکن بات نہ ماننے کے بھی مختلف طریقے ہیں، یہاں پہ تو اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو سورہ لقمان میں اس کی وضاحت ہے، وہ جو پڑھتے ہوئے بھی میں بھول گیا تھا کہ فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کی یہ بات تو نہیں ماننا، لیکن یہ نہیں کہ اس بنیاد پہ تم ان سے ان کا جو حق ہے وہ چھوڑ دو۔ وہ تو اصل میں اپنے حق کو منوا کے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں بھی یہی بات ہے، وہ تم سے جو اللہ کا حق ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ کا حق اپنی جگہ پہ ہے اور باقی سب کے حقوق اس کے حق کے تابع ہیں۔ والدین کو کی اطاعت کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان کی طرف اچھی نظر سے دیکھنا ہے، مسکرا کے دیکھنا ہے۔ یہ کس نے ہدایت دی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ہے، اس نے مقرر کی یہ حقوق، تو اس کے اپنے حقوق کو تو یہ ضائع نہیں کر سکتے، ان کے دباؤ پہ تم آگے یہ کام کرو۔ لیکن ساتھ کہا وہاں سورہ لقمان میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس دنیا میں وہ حسن سلوک کا ہی رہے گا، معروف کا ہی رہے گا۔ معروف کہا قرآن پاک نہیں، یعنی جو طریقہ ہے والدین کے ساتھ کرنے کا، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر کلچر میں جو رائج ہے وہی ہوگا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ دنیا میں ان کی اطاعت بے شک نہ کرو، تم شریک اللہ کے ساتھ کسی کو مت ٹھہراؤ ان کے کہنے پہ، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، یہاں پہ یہ کہا کہ سب نے لوٹ کے میری طرف آنا، یعنی وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں اور وہ جن کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، سب نے میری طرف آنا ہے اور میں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اب یہ جو بتانا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، یہ اصل میں اس چیز کی اطلاع کرنی ہے لوگوں کو کہ یہ بتانا صرف بتانا نہیں ہے، بلکہ ان کارناموں کا حساب کتاب لگا کے اس کے لیے جزا و سزا کا تعین کرنا ہے، اس کے لیے دوزخ اور جنت میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہے، یہ بتانا ہے۔ وہ بتانا یہ ہوا کہ گویا اس کے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، وہ پڑھ کے خود بخود سمجھ لے گا کہ اب میرا انجام کیا ہے۔ یہاں پہ بتانا سر یعنی یہ خبر دینا نہیں ہے، بلکہ اس خبر کا جو منطقی نتیجہ نکلنا ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو ہم صالحین میں شمار کریں گے، صالحین میں کے زمرے میں، ان کے گروہ میں ان کو داخل کر دیں۔ یہ صالحین کیا ہے؟ یعنی ہم اس کو نہ تو ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کوئی آسان اور بالکل سہل سا اور بے قیمت سا کام ہے، اور نہ ہی صالحین کے زمرے میں شمار ہونا کوئی بے قیمت بات ہے۔
اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اس ہدایت کی ہم خود تعریف کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اب وہاں پہ جب ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کا انعام کن کے اوپر ہے. پھر آگے سورہ نساء میں ایک آیت ہے، اس میں بتایا، اس میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہاں پہ یہ بات بتائی کہ ان لوگوں کا جو انجام ہے وہ نبیین، انبیاء، صدیقین، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق ہیں. باقی جو ایمان کا دعویٰ کریں اور اس دعوے میں عملی طور پہ بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کریں وہ صدیق ہیں. والشہداء، اور جنہوں نے اپنے خون سے اس چیز کی گواہی دی، اللہ کی توحید کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت کی. شہداء والصالحین. اب یہاں پہ تو وہاں پہ کہا اولئک الذین، یعنی ان کی معیت، ان کا ساتھ ان چار میں سے کسی کے ساتھ ہوگا. یہاں پہ بھی کہا لندخلنہم، ان کو ہم داخل کریں گے، یعنی ان کے ساتھ. اب یہ اس کی اپنی اخلاص اور اپنا معیار ہے کہ ان چار میں سے وہ کس کے ساتھ، کس کی معیت اس کو نصیب ہوگی. یہ اس کا اپنا اخلاص ہے، اس کی اپنی مقدار جس میں اس نے ایمان اور عمل صالح کا کام کیا، اس کے اوپر اس کا انحصار ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اس آیت کے ٹکڑے میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک فتنہ اور ایک عذاب. فتنہ سے مراد وہ تکلیف ہے، وہ دکھ ہے اور وہ مصیبت ہے جو آدمی کو اس دنیا میں ملتی ہے، پہنچتی ہے اس کو. مالی مشکلات ہیں کہ بھئی وہ ذمہ دار تھا، سیلاب آیا، اس کی فصل بہہ گئی. وہ کاروباری تھا، مندہ پڑا، کساد بازاری ہوئی، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری آگے پکڑ لیتی ہے کہ پھر ہر ہفتے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہر تیسرے دن جا رہے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس، اسپتال میں داخل ہو رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، یہ ٹیسٹ کرواؤ، وہ ٹیسٹ کرواؤ. تو یہ مصیبت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے. یہ ساری جو مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں اس دنیا کے، اس کو قرآن پاک فتنہ کہتا ہے. اسی کا نام آزمائش بھی ہے، اسی کا نام امتحان بھی ہے اس دنیا میں جو ہے. دوسرا لفظ اس ٹکڑے میں، آیت کے اس ٹکڑے میں استعمال ہوا عذاب. عذاب سے، اور یہ جو فتنہ ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو اذیت ہے، وہ صرف موت تک کے لیے ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد فتنہ کا تعلق نہیں ہے. اس کے بعد نئی چیز شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہے عذاب. اس میں عارضی پن نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے اگر کسی کو مل گئی. اب لوگوں میں کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے تو ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، لیکن جب ان کو اس ایمان کی آزمائش، جیسے قانون تو پہلے بیان ہو چکا کہ ابتلا کا قانون ہے، جب تم کہو گے کہ میں ایمان لایا تو آزمائش تو آئے گی. اب آزمائش آئی، کوئی دکھ پڑا، کوئی مصیبت آ گئی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر اس آزمائش کو فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، وہ جو آزمائش ہے دنیا کی، اس کو وہ عذاب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ اس بات کو واضح کروں کہ ہمارا نظریہ کتنا غلط ہوتا ہے. جب کسی کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ چیز ہوئی، اور پھر اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی توجہ نکال لیتے ہیں.
اس آیت کے ٹکڑے میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہاں نتیجہ نہیں نکلتا، یہاں جس کے اوپر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے یا بری بات ہو رہی ہے، کوئی دکھ اس کو پہنچ رہا ہے یا کوئی خوشی پہنچ رہی ہے، یہ دونوں آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ فتنہ ہے۔ آپ نے دیکھا سورۃ تغابن میں تو یہ بات کہی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ حالانکہ آدمی کتنا تڑپتا ہے مال کے لیے، کیا کچھ کرتا ہے، صبح اٹھ کے شروع ہو، رات ہو جاتی ہے، رات کو کون سا آرام ہے، اسی کا ہی حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، جن کے یہاں نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے بکھیڑے ان کو کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اچھی چیز بھی، کوئی خوشی کی بات ہے وہ بھی امتحان ہے، کوئی بری بات آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، افراد میں کوئی کمی آ گئی، وہ بھی امتحان ہے، اس کو امتحان ہی سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے تو جہاد یہ تلاش کرنا کہ اس نے یہ کام کیا تھا اس لیے یہ ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اپنے اوپر ہو یا دوسروں کے اوپر، یہ عذاب نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت واضح کیا اس بات کو، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یعنی پوری کی پوری زندگی امتحان ہے۔ نتیجہ ابھی نہیں نکلا، نتیجہ بعد میں نکلا، جیسے بچہ پرچہ دیتا ہے نتیجہ بعد میں آتا ہے، نتیجہ بعد میں نکلے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، فتنہ اور ایک عذاب، یہ دو مختلف ہیں۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے، یہاں اس کا مطلب فتح ہے، اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ تو ہمہ تن جہاد میں مصروف تھے، یہ مکی صورت ہے، تو مکہ میں وہ اپنے آپ کو بچانے میں کفار کی طرف سے جو اذیتیں تھیں، اپنے بڑوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے، ان کو برداشت کر رہے تھے۔ مدینہ گئے تو جلد ہی شروع ہو گیا کام عملی طور پہ جہاد کا، تو ان کے پاس اپنی معیشت کے لیے، اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن ان کی معیشت درست ہوئی مال غنیمت سے جب انہیں فتح ہوتی تھی۔ اس لیے اس چیز کو نصر من اللہ کا، جب اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی جب کوئی فتح آتی ہے، جا نصر من ربک لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ منافقین کہتے ہیں ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، کیا ہوا اگر اس جنگ میں ہم نہیں آئے تو ہمارا بھی تو حصہ ہے، آپ کے ساتھ ہم نے دیا ہے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہا کیا تم نے اللہ کو ہی سمجھا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس نے تو بنایا ہے، اس کو تو سارے سینوں کی بات کا جو بھی منہ پہ آئی ہی نہیں ہے، زبان پہ آئی ہی نہیں ہے، اس کو تو اس کا بھی پتہ ہے کہ یہ کیا پروگرام بنا رہا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ جو منافق کا لفظ ہے، قرآن پاک اترنا شروع ہوا تو یہ جو ہے اس کی تنزیل کے حساب سے پہلی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، یعنی مکی صورت میں صرف یہ ایک ہی دفعہ منافق کا لفظ ہے اور وہ یہاں پہ ہے، باقی منافق کا سارا واقعات سارے مدینہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں وہ منافقت تھی ہی نہیں جو مدینہ میں آ کے لوگوں نے اختیار کی۔ مکہ میں تو اسلام قبول کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، اس کو تو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ مدینہ میں صورتحال بالکل برعکس ہو گئی کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کے خاندان کے لوگوں نے پہلے ہی قبول کیا ہوا ہے، وہ تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہ تو سارے خوش ہوتے ہیں، وہ بات تو ہے ہی بالکل مختلف تھی۔ تو پھر جن لوگوں کا مفاد جو سمجھتے تھے، اگرچہ ان کی سمجھ غلط تھی کہ اسلام قبول کرنے میں ہمارا مفاد نہیں ہے، ہمارے یہ کاروبار ختم ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے
منافقت کی روش اختیار کر لی کہ ظاہراً مجبوری سے مسلمان ہو گئے، اندر ان کے ابھی ایمان نہیں آیا تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ کثرت سے لفظ استعمال ہوا قرآن پاک میں، مکہ میں صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ منافق کا لفظ آیا ہے۔ اب اس کے لیے کہ کہا کہ ہم تو چھانٹی کر لیں گے، ہم تو علیحدہ کریں گے ایمان والوں کو اور منافقین کو، ممیز کرنا، عالم یعلم و جاننا، علیحدہ کرنا، ممیز کر دینا ایک دوسرے دے کہ ہم تو یہ ضرور، یہ فکرہ یہ ہے کہ جس کے اندر بہت نون ثقیلہ بھی ہے اور لام تاکید کا بھی ہے، دونوں چیزیں ہم ضرور بے ضرور علیحدہ کر کے لائیں گے۔ یعنی یہاں اس دنیا میں تو آپس میں وہ ملے ہوئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی منافق کون ہے، اس لیے کہ وہ تو اندر کی بات ہے، اور سچائی ایمان والا کون ہے۔ کہا کہ یہ مت سمجھو کہ اسی طرح چلتا رہے گا، ہم ان کو چھانٹی کر کے علیحدہ کر دیں گے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم۔ اب اس آیت میں جو کفرو ہے وہ یقیناً وہ والدین ہیں جو اپنے اسلام قبول کرنے والے بیٹوں کو بیٹیوں کو دبا رہے تھے، ان کے اوپر وہ دباؤ ڈالتے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو تو ہم کیا کریں گے تمہارے لیے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک ڈیل کی جو ایک آپشن ہے وہ بھی لگائی۔ وہ کیا تھی؟ کہا کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا کرنے سے دین شرک میں واپس آنے سے تمہیں گناہ ہوگا تو وہ گناہ ہم لے لیں گے، تمہارے اس گٹھڑی بوجھ کو ہم اٹھائیں گے۔ اسقال یا ثقل وزن کو کہتے ہیں، اس وزن سے مراد گناہ کا وزن ہے، بوجھ ہے، گٹھڑی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ شَيْءٍ، وہ کسی کا کوئی بھی، من شیء سے مراد ذرا بھی گناہ کسی دوسرے کا وہ نہیں لے سکے گا۔ وہ جو کہا نا بار بار کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو یہاں پہ یہ ان کو آفر لگا رہے ہیں کہ تمہارا گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہیں کیا تکلیف ہے، واپس آؤ دین شرک میں۔ کہا انہم لکاذبون، وہ بھی جھوٹے ہیں، وہ یہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کہا کہ یہ یقین اٹھائیں گے، گٹھڑی ہوگی ان کے پاس، اپنی بھی اور کچھ اور بھی، لیکن ان کے کہنے پہ شرک قبول کرنے والوں کی وہ گٹھڑی نہیں ہوگی، وہ اور وجہ سے۔ مثال کے طور پہ آدمی گناہ کرتا ہے، مثلا کوئی نشہ کرتا ہے، اس کی گٹھڑی میں، گناہ کی گٹھڑی میں وہ وزن آتا ہے، لیکن اگر اس نے نشے پہ لگا دیا جس کو، وہ بھی جب تک کرتا رہے گا وہ اس کے گٹھڑی میں ایڈ ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا۔ یہ دوسرا جو ہے معاسکار ہے کہ ان کے اپنے وزن کے ساتھ دوسرا بھی کچھ وزن ہوگا، لیکن وہ یہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن انہوں نے جو گھڑ رکھا ہے، کیا یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا فلاں کو، اپنی طرف سے افطرا کہتے ہیں جو خود ساختہ قسم کا ایک جھوٹ ہے، اپنی طرف سے جھوٹ کر لیا، اللہ کے اوپر افطرا کر لیا کہ اس نے کہا ہے تو اس کے مطابق ہم اس قانون کے مطابق تمہارا وزن اٹھا لیں گے۔ کہا کہ یہ جھوٹ کا بھی ان سے بدلہ لیا جائے گا، ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک و نبیک محمد